کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میرے اوپر ہے۔ اگر اس ماہ مقدس میں بھی، اگر اس محترم مہینے میں بھی میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکا، اللہ کی روگردانی کرنے سے نہیں رکا، اور اس طرح سے اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. دل میں پھر سے خوشیوں کا ایک پیغام آ رہا ہے. دل میں پھر سے خوشیوں کا ایک پیغام آ رہا ہے. مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آ رہا ہے. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ چند روز کے بعد انشاءاللہ پھر سے وہ مبارک، مقدس، محترم، معظم مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کا انتظار اللہ کے ماننے والوں کو ہوتا ہے.
اللہ کے نیک بندوں کو، متقیوں کو، عبادت گزاروں کو، شب بیداروں کو جس کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، وہ مقدس اور محترم مہینہ عنقریب آنے والا ہے، جس محترم اور مقدس مہینے کی عظمت اور برکت سے ہر صاحب ایمان واقف ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان کی عظمت سے، اس مہینے کی فضیلت سے واقف نہ ہو، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں، برکتیں بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں، جن کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے، گمان بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس مہینے میں، آنے والے مبارک مہینے میں خصوصی طور پر دو اعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دو اعمال سے ہر مسلمان واقفیت رکھتا ہے، جانتا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے، تو مسلمانوں کو اس ماہ میں روزے کی توفیق مل جاتی ہے، اور تراویح کی جو سنت ہے اس سے بھی انسان واقف ہوتا ہے، تو تراویح کی سنت میں شرکت کا موقع بھی انہیں مل جاتا ہے اور وہ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہی تک نہیں ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس لمحے سے، اس مہلت سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی، اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت میں صرف کریں، گزاریں، زندگی کو خپائیں، لگائیں۔ اور قرآن مجید کی آیت تائید بھی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے، پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا جو منشا ہے انسان اور جنات کی پیدائش کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی مقصود ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی منشا ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے وہ ہما وقت ہما تن اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے وہ کافی ہے۔ آج کے ماڈرن زمانے کے کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے، نئی روشنی کے دل دادا لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو جب اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جب فرشتے پہلے ہی سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، مشغول ہے،
اللہ کی عبادت ہر آن ہر لمحہ کر رہے ہیں تو پھر انسان اور جنات کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ اعتراض اور شبہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے پوچھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا، اشکال کیا تھا، سوال کیا تھا کہ آپ انسان کو پیدا فرمائیں گے جو انسان زمین پر فساد برپا کرے گا، جو زمین پر خوریزی کرے گا، ہم آپ کی تقدیس اور تحمید کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے پہلے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا، سوال کیا تھا۔ تو فرشتوں کی طرح آج کے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتے ہیں، اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، فرشتے تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو انسان کو اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا منشا کیا ہے؟ تو علماء کرام نے جواب دیا، بیان فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت کی نوعیت الگ ہے۔ یقیناً بے شک فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، ہماتن ہے، مشغول ہے۔ اگر فرشتہ چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہے، تو فرشتہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا امکان ان کے اندر پیدا ہی نہیں فرمایا۔ گناہ کرنے کا مادہ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منحرف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگے۔ تو فرشتوں کی عبادت کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ کر نہیں سکتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، لہٰذا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب کمال نہیں ہے تو پھر اجر و ثواب کے بھی وہ حقدار نہیں ہے، اور جب یہ کمال نہیں ہے تو پھر جنت کے اجر و ثواب اس پر مرتب بھی نہیں ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی نوعیت الگ ہے، مختلف ہے، انسانوں کی عبادت کی نوعیت الگ ہے، مختلف ہے۔ انسان سارے تقاضوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تقاضوں کو لے کر دنیا میں آیا ہے۔ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، انسان کے دل میں شہوانی قوت انگڑائیاں بھی لیتی ہے، انسان کے دل میں گناہ کے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں، جذبے بھی پیدا ہوتے ہیں، خواہش اور ارمان بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان ساری چیزوں کو لے کر، تقاضوں کو لے کر دنیا میں آیا ہے۔ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے کوئی انسان مستغنی نہیں ہے۔ انسان کسی درجے پر فائز ہو جائے، اونچے درجے پر فائز ہو جائے،
یہاں تک کہ جو نبوت کا اعلیٰ منصب ہے، درجہ ہے، وہاں پر بھی فائز ہو جائے تو انسان بھوک اور پیاس سے مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے بھی ہے، بازار میں چلتے پھرتے بھی ہے۔ یعنی کفار کے گمان کے مطابق اور ان کے خیال کے مطابق رسول تو ایسے ہونے چاہیے جو ہم سے الگ ہو، ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو۔ ان کا یہ گمان تھا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، چلتے بھی ہے، یہ کیسے رسول ہے؟ رسول تو اس سے پرے ہونا چاہیے، جو ہماری طرح کھائے نہیں، پیے نہیں، ہمارے طرح بازاروں میں چلے نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تقاضوں کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضوں کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا ہے، لہٰذا انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہشات اور اس طرح سے ارمان دل میں مچلتے بھی ہے، انگڑائیاں بھی لیتے ہیں، گناہ کرنے کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے انسان کو پیدا کیا، بھوک اور پیاس کے تقاضے کو ان کے پیچھے لگایا، ان کے اندر شہوتوں کو میں نے رکھا، گناہ کرنے کے مادے کو میں نے رکھا، نافرمانی کرنے کی چیز کو اللہ میں نے اس میں رکھا۔ لہٰذا اگر یہ میرا بندہ میرے حکم کے مطابق، میرے فرمان کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق اگر بھوک لگتی ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تم بھوکے رہو، روزے رکھو، اگر بندہ میری بات مانتا ہے، میرے حکموں کو بجا لاتا ہے، میرے احکام کی تعمیل کرتا ہے، تو یہ کمال ہے، اس کی عبادت میں کمال ہے، اور یہ عبادت مجھے مطلوب ہے، مقصود ہے۔ فرشتوں کے اندر کوئی شہوت نہیں، گناہ کرنے کا کوئی مادہ نہیں، لہذا وہ عبادت کرتے ہیں تو کوئی کمال نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نابینا ہے، آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے، اب وہ ساری زندگی اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے اور ٹی وی کو نہ دیکھے یا موبائل کو نہ دیکھے یا اسی طرح سے غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے، تو اس میں کون سا کمال ہے، کون سی خوبی ہے؟ تو ایک بندہ اس طرح سے ہے، اور ایک بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینا بنایا، آنکھوں کی روشنی سے نوازا، آنکھوں کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ اب اگر وہ بندہ ٹی وی کو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر میں ٹی وی کو دیکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے، میں موبائل میں غیر غلط چیزوں کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ اگر میری نظر موبائل کی اسکرین پر غیر غلط تصویر پر نظر پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر وہ غیر محرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو روک لیتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اب دونوں بندے گناہ سے بچ رہے ہیں۔ اندھا بھی ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں غیر غلط چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے، کسی عورت کو، کسی اجنبیہ لڑکی پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ بندہ ہے، دوسرا یہ بندہ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، گناہ کرنے کا مادہ اس کے اندر ہے، اس کے باوجود اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو گناہ سے تو دونوں شخص بچ رہے ہیں، لیکن پہلے شخص میں اور دوسرے شخص میں آسمان و زمین کا فرق ہے کہ پہلا شخص اس کے اندر گناہ کرنے کے مادہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کا بچنا یا نہ بچنا دونوں برابر ہے۔ تو اسی طرح فرشتے اور انسان کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں،
وہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی عبادت کا کوئی کمال نہیں۔ انسان عبادت کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے، آنے والے رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، رات میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کے وقت اٹھ رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اگر چاہتا تو ان لمحات کو، ان اوقات کو اور ان گھڑیوں کو وہ غیر غلط چیزوں میں بھی اللہ کی نافرمانیوں میں صرف کر سکتا تھا، لیکن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میرے اوپر ہے۔ اگر اس ماہ مقدس میں بھی، اگر اس محترم مہینے میں بھی میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکا، اللہ کی روگردانی کرنے سے نہیں رکا اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے سے نہیں رکا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گریبان پکڑ کر سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے کھڑا، اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بندہ اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا، تو یہ انسانی عبادت کا یہ کمال ہے۔ جیسا کہ حضرات علماء کرام نے مثال دے کر سمجھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ مشہور ہے۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، بادشاہ کی بیوی تھی، ساری چیزیں میسر تھی، سارے راستے دستیاب تھے، جن چیزوں کی حاجت تھی، ضرورت تھی، ساری چیزیں مہیا تھی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے کام کی طرف مائل کرنا چاہا، گناہ کی دعوت دی۔ حضرات مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی اور پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال آنا یہ نامحال ہے۔ تو اس کا جواب بھی حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، انسان کو راغب کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی تھی ساری چیزوں کا انتظام کیا اور اس طرح سے گناہ کی دعوت دی۔ تو زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا۔ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے نام کی خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو اب یہ کمال ہے کہ گناہ کا خیال آ رہا ہے، گناہ کا وسوسہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ تو میں نے کہا کہ علماء کرام نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اگر دل میں خیال نہ آتا تو 1000 مرتبہ بھی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ گناہ کا خیال نہیں ہوا تو دعوت دینے سے کیا فائدہ، بلانے سے کیا فائدہ، ورغلانے سے کیا فائدہ،
گناہ میں ملوث کرانے کے حربے استعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ لہذا خیال آیا، خیال آ کر اللہ کی عظمت کی وجہ سے رک جانا، اللہ کی جاہ و جلال کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لینا، گناہ میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے گناہ سے اجتناب کر لینا، یہ کمال ہے۔ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے، میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور رمضان کے روزے رکھے، رات میں تراویح کی نماز میں شریک ہو، شرکت کرے، تراویح کی نماز مکمل پڑھے، آدھا بیدہ نہیں، 4-5 رکعت نہیں، 10 رکعت 11 رکعت نہیں، مکمل تراویح۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو وعدے فرمائے ہیں، جو اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ان تمام چیزوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا، جس جنت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، ارضها السماوات والارض، آسمان و زمین کی چوڑائی کی بقدر، جس جنت کی صفت ہے، خوبی ہے، ایسی جنت جس کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں ہو سکتا، ایسی نعمتیں، ایسی چیز جس کے بارے میں ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا، خیال بھی نہیں جا سکتا، ایسے چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، انتظام فرما کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہم لینے والے بن جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، جس طرح سے اللہ کے نیک بندوں نے دنیا میں عبادت کر کے لوگوں کو دکھلا دیا، بتلا دیا، تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو کہ عبادت اس طرح سے بھی کی جاتی ہے، عبادت کا حق اس طرح سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کی عبادت کرتے، سجدے میں چلے جاتے تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے، بہت لمبا سجدہ کرتے، طویل سجدہ کرتے، بہت دیر تک سجدہ کرتے۔ جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، محبت اور عقیدت رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے طویل، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہو، لہذا سر اٹھانے کو سجدے سے جی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ وہ بھی جب سجدے میں جاتے تو بہت طویل سجدہ کرتے، لمبا سجدہ کرتے۔ ان کے بھی ماننے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے طویل، اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے، ان کا سر اللہ کے قدموں پر پڑا ہوتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا سر، میری پیشانی، میرا ماتھا اللہ کے حضور ہے، اللہ کے قدموں پر ہے، لہٰذا میں اس پیشانی کو، اس ماتھے کو جلدی اٹھانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ایسی عبادت پسند کرتے ہیں، ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے مقصود ہے، مطلوب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت، واقعی آپ نے سنا ہوگا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، سردی میں رات لمبی ہوتی ہے، گرمی میں رات چھوٹی ہوتی ہے، تو گرمی سردی کا موسم ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ نفل نماز 2 رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، قرآن پڑھنے میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے،
اور وہ قرآن مجید پڑھتی جا رہی ہے. پھر رکوع کی باری آئی، رکوع کو بھی طویل کیا، لمبا کیا. پھر سجدے کی باری آئی، سجدے کو بھی لمبا کیا، طویل کیا. اس طرح سے جب 2 رکعات ان کی ختم ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ اب سحری کا وقت نکل رہا ہے، سحری کھانے کا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے حضور ہاتھوں کو پھیلا کر وہ رونے لگی، اللہ سے شکوے کرنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کی رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعات میں آپ کی رات مکمل ہو گئی. تو میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ کے بندیوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اور اس طرح سے وہ مثال دنیا میں چھوڑ کر، نمونے دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے. آج کیا ہمارے گھر کی عورتیں ایسی ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر کی مستورات ایسی ہیں؟ ہمارے گھر کی مستورات کی حالت کیا ان مستورات کی طرح ہے کہ ان کی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں اور دین کا حصہ بھی قرآن کی تلاوت میں گزرتے ہیں؟ دن بھر کام کاج، گھریلو چیزوں کا بھی وہ خیال کرتے، شوہروں بچوں کا بھی خیال اور لحاظ کرتے. اس کے باوجود رات کی تنہائی میں، وہ تنہائی کے وقت کو غنیمت سمجھ کر، غنیمت جان کر وہ اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتی، کمر باندھ لیتی، کس لیتی، اللہ کے سامنے کھڑ جاتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کو مناتی، روتی، گڑ گڑاتی. آج ہمارے گھر کی عورتیں، ان کو بس ادھر کی ادھر کی شکوے شکایت سے فرصت نہیں ملتی. رات لمبی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ جلدی رات ختم کیوں نہیں ہوئی، تاکہ جب دن کا اجالا ہو جائے تو پھر یہاں کی وہاں کی، ایران کی توران کی باتیں ہانکنے، گپے شپے لگانے میں وہ اپنے اوقات کو گزارے. تو بہرحال اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات حضرات علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں، بھری پڑی ہے کتابیں واقعات سے کیسے اللہ کے بندے تھے، کیسے اللہ کی بندیاں تھی کہ انہوں نے اپنے رب سے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا، عبادت کا حق ادا کر دیا، اور دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال بنا کر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بہرحال میرے محترم، آنے والے جو مہینہ ہے، چند روز بچے کھچے ہیں، باقی ہے. انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ماہ مبارک، مقدس، محترم، متبرک، معظم مہینہ ہمارے درمیان آ جائے گا. لہٰذا ہم اس کی تیاری کریں، اس کی ابھی سے فکر کریں، اس کی کوشش کریں، اور رمضان کے جب ایام ہمیں مل جائے، لمحات ہمیں میسر ہو جائے، گھڑیاں ہمیں نصیب ہو جائے، پھر ان کو اللہ کی نافرمانیوں میں اور اس طرح سے بیہودہ بیکار باتوں میں وقت لگانے سے، وقت گنوانے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ایسا مبارک مہینہ عطا فرماتا ہے، موسم بہار کا، نیکیوں کا موسم، نیکیوں کا سیزن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر میں ایک مہینہ نیکیوں کا سیزن والا مہینہ عطا فرماتا ہے کہ اس مہینے کی قدر کر کے ہم غنیمت سمجھ کر اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی بندگی کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، قرآن کا جو حق ہے کم از کم اس مہینے میں حق ادا کرنے کی کوشش کرے. قرآن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور بیوی بچے کا، رشتہ دار کا، اور ہم سے محبت کرنے والوں کا، چاہنے والوں کا ہمارے اوپر حق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن کا بھی حق رکھا ہے، کچھ حقوق رکھے ہیں کہ سال بھر میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کا ختم کرنا، قرآن کو ایک بار سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، من الجنۃ والناس تک پڑھنا، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے. ان کا بھی ہم خیال کریں، لحاظ کریں. اگر ہم سال بھر نہیں پڑھ سکتے ہیں، فرصت نہیں ملتی ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر، دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر، اور اس طرح سے اپنی ضروریات میں کھو کر، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں لگ کر اگر ہمیں موقع نہیں ملتا ہے تو رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بہانے سے، اس کی نسبت سے، ان کے توسل سے کم از کم اس میں قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کریں.
جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم از کم وہ رمضان میں تراویح کی نماز میں شریک ہو کر قرآن کے حقوق کو، حق کو ادا کرنے کی، پوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال میرے محترم چند دن بچے ہیں، انشاءاللہ ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا اس مہینے کی تیاری ہم ابھی سے کریں، اور نمازوں کی اور جو تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کی، دیگر جو عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، اس کا ابھی سے معمول بنائیں، ابھی سے عادت ڈالیں، تاکہ وہ مہینہ آنے کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو استقبال رمضان کا جو حق ہے، جس طرح سے رمضان کے استقبال کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے استقبال کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔